کون سن بنا رہی خرچی ہے پڑوسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے دلہے میاں، آج تو بڑے خوش و خرم حساس و بساس نظر آ رہے ہو۔ ان بساط و سرور تمہارے چہرے سے تمتما رہا ہے، گویا خوشیوں کی تم پر بارش ہو رہی ہے۔ آخر تمہیں کون سی قیمتی چیز مل گئی؟ کون سی سونے کی گنگا تمہارے ہاتھ آ گئی؟ ارے بھائی مولانا، خوشی کی تو بات ہی ہے۔ پرسوں میری شادی ہوئی تھی اور شادی میں میرے سسر نے گھڑی، ریڈیو، چمٹے اور توے سے لے کر ٹیلی ویژن اور ماروتی تک سبھی کچھ دیا ہے۔ بھائی مولانا، شادی کیا ہوئی، ہمارے گھر کو تو ساز و سامان سے ہی بھر دیا ہے۔ اب تو ہم ہر طرح کی بڑھائی اور شیخی کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ میرے ابو، امی، بھائی بہن اور دادا دادی سبھی کی ضرورتوں کا سامان دیا ہے۔ آخر اگر میں اس موقع پر بھی خوش نہ ہوں گا، پھر کون سا موقع میری خوشی کا ہوگا؟ میرے بھائی، تم نے شادی کی ہے یا اپنے سسر سے بھیک مانگی ہے؟ اپنی خوش دامن کے سامنے جھولی پھیلائی ہے اور اپنے نئے رشتہ داروں کے سامنے دامن دراز کیا ہے؟ تم نے دو خاندانوں میں ملاپ کیا ہے یا عناد و دشمنی کی طرح بنیاد ڈالی ہے؟ یہ تو تمہارے لیے رونے کا مقام ہے۔ بھائی مولانا، میرے لیے کیوں رونے کا مقام ہے؟ میں نے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ اگر میں نے جہیز لے لیا تو کون سا جرم کر دیا اور ایسا کیا پاپ کر دیا؟ بس شاید آپ کو شادی میں جہیز نہیں ملا ہوگا یا آپ کا کسی غریب لڑکی سے پالا پڑ گیا ہوگا، اس لیے اب تم نے جہیز کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں جہیز کی ضرورت ہے تو بتلاؤ، میں تمہارے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گا جو مجھ سے کئی گنا زیادہ اور اچھا مال تمہیں ملے گا۔ بولو۔ دیکھو دلہے میاں، نہ تو مجھے جہیز چاہیے، نہ ہی میں کسی طلب کا خواہش مند ہوں، نہ ہی گھوڑا جوڑا مجھے چاہیے۔ میں جہیز کی شادی پر لعنت و پھٹکار بھیجتا ہوں۔ آپ جیسے حضرات نے دین اسلام کو برباد کر دیا ہے، مذہب کے نام پر عیاشیوں کے پیٹ بھرنے شروع کر دیے، ذرا سی الٹی سیدھی دلیل ملی اور ناجائز طریقے پر مقصد براری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں کچھ دیا ہی نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زروں فروخت کر کے خریدا تھا، جس کی مقدار ایک چادر، تکیہ، مشکیزہ اور پیالے سے زائد نہ تھی۔ جہیز کی مروج صورت کا تو وہاں تصور بھی نہ تھا، اور پھر فہرستیں بنا کر، خواہشات کے چارٹ چھپوا کر دنیا بھر کی اشیاء لڑکی کے والدین سے مانگنے کا جواز اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے محترم مولانا، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ تو ہمارے سسر نے دلہن کے عائزہ و اقربا نے بڑی خوشی سے دیا ہے۔ ہم نے کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور بنا مطالبہ اگر کوئی چیز ملے اس کے قبول کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ لینے میں خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور ناشکر بندوں کے لیے ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے کا چیلنج ہے۔ میرے بھائی، تمہاری سوچ سراسر غلط ہے۔ اولاً تو تمہارے رشتہ داروں نے نامعلوم کتنی پریشانی سے اور کس طرح قرضے لے کر، اپنے زیورات گروی رکھ کر، سرمایہ داروں کی منت و سماجت کر کے اپنی لڑکی کو سہاگن بنایا اور تمہارے ناجائز مطالبات پورے کیے، تمہاری منہ مانگی مرادیں پوری کی۔ دوسری طرف ہمارے کتنے غریب بھائی ہیں جن کی چھت نیلا آسمان اور بستر زمین ہوتی ہے، بھوک مری جن کا مقدر اور فقر و فاقہ جن کی قسمت ہوتا ہے، جنہیں دو وقت کا بھی کھانا میسر نہیں ہوتا، لکڑیاں چن کر، رکشہ چلا کر، کفش دوزی کر کے اور ہزاروں کام کر کے بھی صحیح طریقے پر اپنے بچوں کے پیٹ نہیں بھر پاتے۔ لڑکیاں ان کی بھی جوان ہوتی ہیں، وہ اپنی لڑکیوں کی کس طرح شادی کریں، نو بنو کے کھانوں کا کس طرح انتظام کریں، جدید چٹخاروں کو کیسے اہتمام کریں۔
وہ اپنی لخت جگر، نور نظر جگر پارے اور نیک بخت لڑکی کی جوانی کی امنگوں کو کس طرح پوری کریں؟ ان کی لڑکی تو دم گھوٹ کر مر جائے گی، پٹرول چھڑک کر دنیا سے چلی جائے گی، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اپنے ماں باپ کو جہیز کے عزدے سے آزاد کر دے گی، زہر کی گولی کھا کر اپنے آپ کو فنا کے گھاٹ اتار دے گی، ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کھو دے گی، عصمت و عفت کی چادر کو تار تار کرے گی، جس سے اس جرم عظیم کا ارتکاب کرے گی جس سے عرش اعظم ہل جاتا ہے، زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، کائنات کی ہر شے لرزہ برندام ہو جاتی ہے۔ اس کی سزا قرآن پاک نے سنگ ساری ارجم بیان کی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ناجائز اولاد پیدا ہوں گی، کسی کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کسی کو گندے نالے میں بہا دیا جائے گا، کسی کو جنگلات میں پھینک دیا جائے گا، اور کچھ حرام اولاد جوان ہوں گی، وہ کلنک ہوں گی تمہاری پیشانی کا، اس کا بدنما داغ لگے گا تمہارے اس تمتماتے چہرہ پر، اس جرم عظیم میں تم برابر شریک ہوگے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ جب بابل کی دہلیز سے لڑکی کی ڈولی اٹھنی دوبر ہو جائے گی اور لڑکی کے سر پر چاندی یعنی سفید بال برسنے لگے گی تو مایوسی نا امیدی کے ماحول میں ماں باپ شرم و حیا کی وجہ سے خود مر جائیں گے، چھپا لیں گے اس دنیا سے اپنے چہرہ کو، منو مٹی تلے دبا لیں گے اپنے بدن کو، ذلت کی زندگی پر ترجیح دیں گے عزت کی موت کو، اور لڑکے والوں کی ناجائز فرمائشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں موت سے آسان کوئی نسخہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بتائیے دلہے میاں، اس کا ادبار کس پر پڑے گا؟ یہ گناہ کس کے کندھوں پر ہوگا؟ اس کے ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے گا؟ محترم مولانا، آپ کی سب باتیں اور بجا دل میں جگہ دینے کے قابل ہے، مگر عورت کا تو وجود ہی اس قابل ہے۔ بہر کیف وہ ایک استعمال کرنے والی چیز ہی تو ہے، وہ تو سدا انسان کا دم ہی چوستی ہے، مرد کما کر اسے دیتا ہے، وہ تو صرف خرچ ہی کرتی ہے۔ اس لیے اگر اس کے گھرانے سے کچھ لے لیا جائے اور اس کے وجود سے کوئی منفعت حاصل کر لی جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ دلہے میاں ذرا منہ سنبھال کر بات کیجئے، ہوش میں آ کر اپنا منہ کھولو۔ مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب و ادیان اسے جو چاہے قرار دے، اس کے تقدس کو جس طرح چاہے پائمال کرے اور جس طرح ناجائز و منفعت کے لیے چاہے اسے استعمال کرے، لیکن مذہب اسلام نے تو اسے مقدس شے قرار دیا ہے، دنیا کا بہترین سرمایہ اسے بتایا ہے اور اسے شرف بخشا ہے کہ وہ ہر چیز کی خواہش کا اظہار اپنے شوہر سے کرے، کھانا پینا، مکان و لباس اور دیگر ضروریات زندگی کی تکمیل مرد پر لازم قرار دی ہے۔ جو مرد عورت کی جائز خواہشات کی تکمیل پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے نکاح سے باز رکھا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں عورت ہی سے دلکشی ہے، فطرت کے تمام مناظر اس کے بغیر سونے سونے ہیں، اس کے تو قدموں کے نیچے جنت کے چشمے جاری ہیں۔ محبت و عقیدت سے ایک نظر بھر اسے دیکھ لینا حج مقبول کے برابر ہے، اس کی تو صحیح ساخت و پرداخت پر جنت کی بشارت ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ایمان کامل کا مظہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اونٹ کو ذرا آہستہ چلاؤ کہیں آپ جنوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ جیسے اصول و ضوابط اور اس کے مقدس کو اس کے مقدس کو چاند چاند لگائے ہیں، اور جیسے اصول و ضوابط سے اس کے مقدس کو چار چاند لگائے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام نے اس آدم کی بیٹی حوا کا دختر کے ہر طریقے سے خیال رکھا ہے۔ بولو۔ آپ کی سب باتوں نے دل کے دروازے پر دستک دی اور بات سمجھ میں آئی کہ عورت مقدس ہستی ہے، اس لیے مجھے اپنی نئی نویلی دلہن سے بے حد پیار ہے، وہ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہے،
میں نے اپنی محبت کو ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، اور اس نے بھی محبت و الفت کی آغوش کو میرے لیے کشادہ کر دیا ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، والد کے مانند میرے بزرگوں اور معزز سامعین، اگر میں اس مجمع کے سامنے کچھ کہوں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس لڑکی نے شرم و حیا کی حدود کو پھاند کر ہماری عزت و عظمت کی چادر کو چاک چاک کر کے ہمارے عماموں کو اپنی ایڑیوں سے رگڑ کر اور ہمارے دوپٹوں کو مسل کر اتنی جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یقیناً میرا یہاں کچھ کہنا بہت غلط ہے، لیکن میرے اس شوہر نے محبت و الفت کی جو قسمیں کھائی ہیں اور جو میرے متعلق ہمدردی و خیر خواہی کا اظہار کیا ہے، میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرے اس سرتاج نے، میرے اس مجازی خدا نے، جس کی رضا میرے لیے بات نیک بختی ہے، مجھ سے شادی نہیں فرمائی۔ انہوں نے تو سازو سامان سے شادی کی ہے، وہی ان کی چاہت ہے، وہی سامان انہیں عزیز ہے، اسی کی ان کے گھر میں پذیرائی ہے۔ ہائے افسوس، میرا باپ مقروض ہو گیا، میری بھابھی کا تمام زیور و گہنا گروی رکھ دیا گیا، میری ماں نے اپنی تمام پونجی شادی کی بھیٹ چڑھا دی، میرے بھائی نے سال بھر کی تنخواہ پیش کی لے لی، ہمارے گھر طلوع آفتاب سے قبل ہی قرض و خواہوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ کوئی میرے بھائی کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی میرے والد معظم کی سادگی پر جملے کستا ہے، کوئی مقدس والدہ محترمہ کو پریشان کرتا ہے، کوئی ہمارے گھر بیچنا چاہتا ہے، کوئی ہمارے ڈھوروں کو ہنکا کر لے جاتا ہے جو ہماری بسر اوقات کا ذریعہ ہے، اور صاحب حق جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، حقدار کو کہنے کا حق بھی ہوتا ہے۔ آخر بتلائیے ایسے حالات میں جبکہ میں اتنی لاشوں سے گزر کر دلہن بنی ہوں، والدین کا سکتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، بھائی بہنوں کی قرب و بے چینی میری نظروں میں ہے، اب میں اس مجازی خدا سے کس طرح محبت کروں، کس طرح محبت کے گلدستے انہیں پیش کروں، الفت کے صاحبان تلے ہم کیسے زندگی گزاریں، کانٹوں کی اس دشوار گزار ماضی کو کیسے فراموش کر دوں، اپنے خاندان کی بے بسی اور غربت و لاچاری کا تصور کیسے نکال دوں۔ اور سامعین کرام، آپ تعجب کریں گے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی میری ساس، سسر، دیور، نندے اور گھر کا ایک ایک فرد مجھے طعن و تشنیع کرتا ہے کہ تمہارے والدین نے کیا دیا؟ یہ ٹوٹا ہوا صندوق، پرانا کیا ہوا ٹی وی، پالش کیا ہوا گودریج، 50 سال پہلے کی گھڑی، مدتوں کے پوسیدہ کپڑے، صدیوں پرانے برتن اور سیکنڈ ہینڈ اسکوٹر، اس سے اچھا تو فقیر دے دیتا ہے۔ اب بتلائیے کیا میری خوشی ہے اور کیا زندگی؟ میری شادی ہے یا میرے والدین اور بھائی بہنوں کا جنازہ؟ اور حضرات، میرے محترم بزرگوں، میں نے آج تک اپنے والدین کی بلکہ سماج کے بزرگوں کی عزت نبھائی، ہر سختی کو انگیز کیا، ہر مصیبت کو جھیل لیا، میں نے بسا اوقات خودکشی کا ارادہ کیا، مگر بزرگوں کے عظمت کے خیال نے مجھے باز رکھا۔ لیکن اب میں تنگ آ چکی ہوں، ماحول سے زچ ہو گئی ہوں۔ گرچہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، ہاں حرام ہے، لیکن اس ذلت کی زندگی کا قلادہ تمہاری اجازت سے زہر کھا کر اتار رہی ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ کے یہاں تم سے بھی میرے ساتھ باس پرس ہو کہ تم نے ظلم کے خلاف صنف نازک کے لیے منصفانہ قدم اٹھا کر اور ایمانی غیرت اسلامی کا ثبوت کیوں فراہم نہیں کیا، اور اب میں زہر کھانے جا رہی ہوں، مرنا میرے جینے سے اچھا ہے۔ نہیں نہیں بیٹی، خبردار، ایسی حرکت نہ کرو، ان ظالم انسانوں کی مظالم سے تنگ آ کر اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ وہ دن دور نہیں جب محشر بپا ہوگا، جہاں ذرے ذرے کا انسان کو بدلہ ملے گا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جہاں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہ ہوگا بلکہ اعلان ہوگا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، کہ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. وہاں انسان اپنے کیے پر پچھتاوا کرے گا، شرمندہ ہوگا، مگر وہ شرمندگی و ندامت بیکار ہوگی. احساس شرمندگی اسے کوئی فائدہ نہ دے گی بلکہ عذاب کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے دوزخ کی بھیٹ چڑھا دیں گے. میری بیٹی، میری نیک بیٹی، میری معصوم بیٹی اور میری کمزور بیٹی، وہاں تیری فریاد سنی جائے گی، وہاں روز حساب ہے، وہاں تیری سنوائی کی جائے گی، وہاں تیرے حقوق کا احساس ہوگا. وہاں انسان رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین کی تمنا کرے گا مگر پذیرائی نہ ہوگی. دیکھ میری سادہ لوح بیٹی، میں ان تمام مراحل سے گزر چکی ہوں. مجھے بچپن میں بالکل اچھوت سمجھا جاتا، سراسر میری حق تلفیہ کی جاتی. کبھی میرے والد محترم نے مجھے اتنا مارا کہ زمین و آسمان لرز گئے، دیکھنے والے آپ دیدہ ہو گئے، سننے والے دم بخود رہ گئے، مگر میرے والد کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، کیونکہ انہیں تو میرے ہی وجود سے نفرت تھی. میری ہی ذات ان کے لیے پریشان کن تھی. گھر میں کوئی چیز آتی لڑکوں کو زیادہ ملتی اور مجھے پرائے گھر کی سمجھ کر محروم کر دیا جاتا. میرے ساتھ بھی بیٹی، میری پیاری بیٹی، ہر روپ میں تم سے زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. میں نے ان مظالم سے تعذیب کے نئے نئے انداز سے تنگ آ کر کئی بار گولی کھا کر اور زہر پی کر مر جانے کی کوشش کی تھی، مگر ایک غیبی طاقت نے مجھے منع کر دیا تھا. ہاتف غیبی نے میری سوچ بھی بدل دی اور کسی انجان سے نے میرے ہاتھ پکڑ لیے تھے. میری بیٹی، تم ہمت سے رہو، حوصلہ سے جیو، صبر و ثابت قدمی سے دن گزارو. جس خودکشی کا تم نے اعلان کیا ہے وہ ایک نامناسب قدم ہے، ایک مذموم حرکت ہے اور آخرت کی بربادی کا ایک دروازہ ہے. یہ سمجھ لو کہ تمہیں چند سال کانٹوں کے بستر پر کاٹنے ہیں. صبر کرو، اسلام نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اسلام کے دامن میں تمہارے حقوق محفوظ ہیں، مگر آج کے مسلمان نے ان قوانین کو ٹھوکر مار کر عورت کو اپنی باندی، کنیز، نوکرانی اور بیگارن بنا لیا ہے. جاؤ میری بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، نصرت و مدد بھی. یہاں تمہاری صدا کوئی نہیں سنے گا، کوئی تمہارے دکھوں کا مداوا پیش نہیں کرے، کیونکہ یہ پورا مجمع دہیج لینے اور میراث کو ترک کرنے کی بری رسم میں گرفتار ہے. کسی کا دامن بھی تو الا ماشاء اللہ صاف نہیں. جاہلوں سے عالموں تک، عوام سے خواص تک، سماجی کارکنوں سے سوشل ورکروں تک، دانشوروں سے صحافیوں تک، سب اس مرض کے شکار ہیں. چند کو چھوڑ کر سبھی کا دامن داغدار ہے. جاؤ میری بیٹی جاؤ، ایسے حضرات عدل و انصاف کی تمہیں بھیک بھی نہ دے سکیں گے. یہ تمہارے شوہر ہے، تم ان کی بہر صورت تابعداری کرو، لیکن یاد رکھنا جب تم بیٹوں والی بنو تو نیک سیرت اور غریب لڑکیوں سے اپنے بچوں کی شادی کر دینا، لیکن دہیج کا ہرگز مطالبہ نہ کرنا. لیکن ہرگز دہیج کا مطالبہ نہ کرنا. میری بیٹی، جس طرح آج تو پریشان ہے، کل کسی کی بیٹی کو پریشان نہ کرنا. کسی کی غربت کا مذاق نہ بنانا، کسی غریب دختر کا نظر انداز نہ کرنا، اپنے دن فراموش نہ کر دینا. مال فانی چیز ہے، اس کے تعاقب میں انسانیت کو پائمال نہ کر دینا اور یہ سوچنا کہ مجھے صرف لڑکی چاہیے، ساز و سامان نہیں. جاؤ یہاں سے، بھلائی کی امید نہ کرو.
جاؤ میری بیٹی جاؤ. میری مظلوم بہن اور میری مقدس ماں، ذرا 2 منٹ ٹھہر جاؤ. آج میں تمہاری درد بھری داستان سن کر پانی پانی ہو گیا ہوں. جہیز کی ننگی تلوار بلکہ زہر میں بجھا خنجر جس طرح قتل و خون ریزی کر رہا ہے، اور جہیز ایک ناسور بلکہ رستا ہوا ناسور بنتا جا رہا ہے. اس کی قربان گاہ پر عورتیں جس طرح ذبح ہو رہی ہیں، وہ علماء کے لیے، صلحاء کے لیے اور ایک ایک فرد کے لیے رونے کا مقام ہے. اگر ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہی ہوتا رہا تو نئی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی اور لڑکیوں کی بچی کچی قدر و منزلت بھی ختم ہو جائے گی. اسے پائمال کر کے انسان لطف سرمدی محسوس کرے گا اور آنے والے مستقبل کا مورخ ہمارے متعلق صرف یہ تبصرہ کرے گا کہ ان لوگوں نے عیاشیوں کے پیٹ بھرے اور اخبار چاٹے ہیں. آج اس مجمع سے تمہارے لیے انصاف مانگتا ہوں، تمہاری قدر و منزلت کا سوال کرتا ہوں، تمہارے حقوق مانگتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آدم کی دختر سے کھلواڑ نہ کریں. والدین سے، سماج کے ٹھیکیداروں سے، برادریوں کے چودھریوں سے، علاقوں کے نمبرداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جہیز کے اس گندے تصور کو ختم کریں. وراثت کے طور پر بیٹیوں کو مال دیں کیونکہ وراثت بڑی چیز ہے اور بیٹی باپ کے مال میں برابر کی شریک ہے. آج یہ مجمع گواہ ہے کہ ہم شادیوں سے جہیز کے تصور کو ختم کریں گے. دلہن ہی جہیز ہے جو ایک زبانی نعرہ ہے، اسے عملی روپ دیں گے. جہیز خلاف انجمنیں بنائیں گے، اس ناسور کے خاتمہ کے لیے تحریکوں کو جنم دیں گے. جس شادی میں جہیز کی ریل پیل ہوگی اس کا مقاطعہ ہو بائیکاٹ کر دیں گے. انشاءاللہ اب یہ کام گاؤں گاؤں، قصبوں قصبوں، شہروں شہروں اور محلوں محلوں ہوگا. سماج کے مرد و عورتیں، نوجوان سبھی کندھے سے کندھا ملا کر اس میں تعاون دیں گے. ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے جگری یاروں سے اس کا آغاز کرے گا. پھر ہمیں یہ دھکڑے سننے کو نہیں ملیں گے. آج سے کوئی لڑکی نہیں چلے گی، کسی سہاگن کو ستایا نہیں جائے گا، کسی بیٹی کو منحوس نہیں سمجھا جائے گا، کسی ماں کے امن و امان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. اس جہیز کا مداوع ہم میراث سے کریں گے. ترکہ میں عورت کو شریک کریں گے. بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے روپ میں جو حصے شریعت نے ان کے لیے متعین کیے ہیں، ہم انہیں عملی جامہ پہنا کر صالح انقلاب کی طرف بنیاد ڈالیں گے. رشوت جہیز خواہ کر اے غافلو، رشوت جہیز خواہ کر اے غافلو، تم موٹے ہوئے ذرا سوچ لو.